بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ صدقہ دینے سے دوزخ سے انسان دور ہوتا ہے، نجات حاصل کر سکتا ہے۔ آئیے حدیث اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، آنکھ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، آنکھ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ، مطلب ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے دو، جہنم سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ کافی ہو جائے۔ تو صدقہ جہنم سے دور کرتا ہے۔ آنکھ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا، پوری بھی نہیں ہے، ٹکڑا کیوں نہ ہو، بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اتنی ہی طاقت استطاعت ہے کہ ایک روٹی ہے، دیجیے اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ، اگر کوئی اور بھوکا آ جائے تو، اس لیے کہ یہ بھی تو اس میں شامل ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے، افطار کا وقت ہے، نفلی روزہ آپ نے رکھا ہے، فرض روزہ نہیں تھا، کیوں تو کھانے کو نہیں تھا، روزہ رکھ لیا، شام میں افطار کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس ایک عورت آئی۔ اس زمانے میں لوگ گداگیری، بھیک منگی کو پسند نہیں کرتے تھے، جینوئنلی وہ بیچارے مجبور ہوتے تھے۔ جب آواز دیتا تو کہتی یہ کھجور بھی اس کو دے دو، آنکھ سے بچو چاہے کھجوری کی نہ ہو، لٹرلی حدیث پہ عمل ہو رہا ہے، آنکھ سے بچنے کے لیے صدقہ کر دیا وہ کھجور بھی، خود کو کھانا لیکن دوسروں کو دے دیا۔ تو صحابہ کا مزاج اسی طرح سے تھا۔ تو دوزخ سے بچنے کا طریقہ ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ ہے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 میں اللہ نے فرمایا، اور یہ صدقہ تم جو تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیتا ہے، صدقہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یہ صدقہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو چوتھا فائدہ ہے، مال خرچ کرنا انسان میں اچھے خصائل، اچھی عادتیں پیدا کرتا ہے۔ معلوم آپ کو، اس لیے کہ جتنی بری عادتیں انسان کے اندر ہوتی ہے، سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں مال وجہ ہوتا ہے، اور مال کا جمع کرنا وجہ ہوتا ہے۔ لالچ، ہرس، بغض، نفرت، تکبر کس بنیاد پہ ہوتی ہے انسان کو؟ حسد کیوں ہوتی ہے دوسرے سے؟ ایک آدمی سمپلی ایک اچھے کپڑے پہن کے راستے سے جا رہا، سب حسد کر رہے تھے، کیوں؟ اس کے مال، اچھے کپڑوں کی وجہ سے۔ تو مال حسد کی بنیاد بنتا ہے، اور اکثر گناہ جو دنیا میں ہوتے ہیں مال اس کا ریزن ہوتا ہے۔ تو جو مال خرچ کرنے کی انسان عادت ڈالتا ہے نا، اس کے نفس میں گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے نفس کی برائیاں چھٹتی ہے، اس لیے کہ مال جو ہے ایک قسم سے ایسا عمل کرتا ہے کہ بہت آج رشتوں کو کیوں توڑا جاتا ہے؟ وہ آئیں گے تو کھائیں گے مال، ادھار مانگیں گے مال دیکھیے۔ تو مال کا خرچ کرنا انسان میں اعلیٰ اخلاق پیدا کرتا ہے، اور مال کو جمع کرنا انسان میں برائی اور اس کو جو ہے اسفل السافلین بولے نا، گھٹیا سے گھٹیا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو مال خرچ کرنے کی عادت ڈالی، اور صحابہ کا جو زندگیاں تھیں نا، جو معاشرہ تھا وہ خرچ کرنے والا تھا، خرچ کرنے والا، بے تحاشا خرچ کرنے والا، دونوں ہاتھوں سے خرچ کرنے والا، دن اور رات خرچ کرنے والا۔ ایک مثال دیتا ہوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بستر پر ہے اور اتنی شدید بیماری ہے کہ ایسا لگتا ہے انتقال ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں بیمار پرسی کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں شاید دنیا سے اب چلا جاؤں گا، موت کا وقت ہے، 100% مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100% بہت زیادہ ہے، کہا آدھا خرچ کر دیتا ہوں، 50% کا یہ بھی زیادہ ہے، تو کہا 1/3 کرتا ہوں، کہا بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی یہ کر سکتے ہو، تو 1/3 کی اجازت دی۔ جب یہ صحت مند ہو گئے، شفایاب ہو گئے، مطلب بیماری ختم ہو گئی، 1/3 تو خرچ کر ہی دیا۔ اس کے بعد ایک معمول بنا لیا، اپنے نوکروں سے کہہ دیا، غلاموں سے، دیکھو میں مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے شرم آتی ہے، لوگ میرے سے مانگنے آتے ہیں، گھر کے پیچھے ایک کھڑکی بنا دو، کھڑکی کے اندر ایک برتن رکھ دو اور اس میں پیسے ڈال دیا کرنا، لوگ آئے تو پیچھے سے جائے اور بولنا اٹھا کے لے لے، مجھے شرم آتی ہے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے دیتے ہوئے۔ تو کام والے ڈال دیا کرتے تھے، جو مانگنے والے آ کر لے جاتے تھے۔ اس زمانے میں نے کہا نا، لوگ مانگتے نہیں تھے، جو مانگتا تھا وہ بالکل جینوین ہوتا تھا، بہت مجبور ہوتا تھا، کہا رکھ دو، لوگ لے جائیں گے، مجھے دینا اچھا نہیں لگتا، مطلب حیا آتی کسی کو دوں اور وہ میرے سامنے مانگ رہا، لے کے جائے۔ تو کمایا بھی اتنا جتنا خرچ کیا، اس لیے کہ جہاں سے نکلتا ہے وہیں آتا ہے، یہ اصول معلوم ہے نا۔ وہ آپ کے جو ہے رشتہ دار ہیں، کیوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس بات کو یوں بیان کیا کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک عام صدقہ ہے، اور رشتہ دار پہ صدقہ کرنا صدقہ اور صلہ رحمی دونوں ہیں۔ تو رشتہ دار پہ خرچ کیجئے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیجئے، یہ سب سے پہلے مستحق ہے۔ آج ہم کو خرچ کرنے کا جذبہ جاگتا بھی ہے تو غیر رشتہ داروں کو کرتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں، وہ بہت ایسے ویسے فلاں فلاں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پریشان ہے، بیوی نے بھاپ لیا شوہر پریشان ہے کچھ وجہ سے، کہا کیا بات ہے ابو ایوب، آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں؟ تو کہا مال اتنا جمع ہو گیا، یہ مال کا جمع ہونا مجھے پریشان کر رہا ہے، کیونکہ صحابہ خرچ کرنے کے عادی تھے۔ تو ان کی بیوی نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے، کر لو جاؤ۔ بیوی سمجھ گئی کہ حل کیا ہے، حل یہ ہے کہ شوہر خرچ کریں گا سکون ہو جائیں گا، نکلے خرچ کر کے آئے۔ جب خرچ کر کے آ گئے تو بیوی نے کہا کتنا خرچ کیا آج؟ تو کہا 32,000 درہم خرچ کیا آج۔ بہت اچھا کیا، کہا کہ اس میں خرچ کیا، تو کہا رشتہ داروں میں، تو کہا یہ اور اچھا کام کیا آپ نے۔ تو بیوی بھی کیسی ہے دیکھیے،
کہہ رہی ہے رشتہ داروں میں خرچ کچھ کا زیادہ ہے نا. آج اگر سمجھ لیجیے کوئی شوہر بول رہا مجھے بہت پریشانی ہو رہی, کیوں؟ وہ پیسے بہت ہو گئے تو بھی بولیں گے لاؤ میرے کو دے دو. آپ پاگل ہو گئے, آپ خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ کا دماغ جگہ پہ تو ہے نا, اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ہم, چلو ادھر لاؤ. نہیں بھائی وہ بیگم مجھے خرچ کرے بغیر سکون نہیں آنے والا, تو بولی کرو لیکن تمہارے رشتہ دار میں کرے نا تو دیکھو میں کیا کرتی, پھر کہیں بھی دینا لیکن تمہارے بھائیوں کو نہیں دینا, کس کو بھی دو تم ان کو مت دو, وہ فلاں فلاں اور فلاں ایسے. کون سا انسان دنیا میں جس میں برائی نہیں, مجھے بتائیے. جن کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ہیں تو ان کی برائی زیادہ دکھ کر آتی ہے, لیکن ہر انسان میں کچھ نہ کچھ برائی ہے ہی بائی ڈیفالٹ. ہم ایسے کل بنی آدم خطا, آدم کی اولاد خطا کاری ہے, لیکن جو نزدیک ہوتے ہیں نا ان کے برائیاں زیادہ نظر آتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ برائیاں ایک دوسرے کی نظر شوہر اور بیوی کو آ جاتی ہے سب سے پہلے, اس لیے کہا معروف طریقے سے رہو بیویوں کے ساتھ, سب سے نزدیک لوگ ہیں نا. اس کے بعد کس کی برائی سب سے زیادہ نظر آتی ہے؟ آپس میں بھائیوں کی. تو آئیں گی نا, ساتھ رہیں گے, تو جب دور جس کو نہیں دکھتی آپ کو برائی تو اچھا سمجھ رہا, اس میں بھی ہے. ہر انسان برا ہے, لیکن پہلے اگر مدد کے مستحق ہے آپ کے تو آپ کے رشتے دار ہیں, آپ کے رشتے دار ہیں, آپ کے رشتے دار ہیں. اس میں سب سے پہلا حق آپ کی بیوی کا ہے, بیوی بچوں کا پہلا حق یاد رکھیں. اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مسند احمد کی روایت ہے, میرے پاس 1 دینار ہے کیا کروں؟ تو کہا انفق علی اہلک, اپنے بیوی پہ خرچ کر. کہا ایک اور ہے, اب اس کو کیا کروں؟ تو کہا انفق علی ولدک, اپنے بچوں پہ خرچ کر. ٹھیک. کہا ایک اور ہے, تو کہا اپنے نفس پہ خرچ کر. کہا ایک اور ہے, تو کہا اب تو جانتا ہے کیا کرنا ہے, مطلب اب صدقہ کر دے. تو بیوی پہ خرچ کر, بچوں پہ خرچ, نفس پہ خرچ کر, باقی صدقہ کر دے. اور صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا, اپنے آپ پہ خرچ کرتے, اس سے زیادہ جو ہوتا بیچ دیتے. لیکن ہمارے پاس ایشو یہ پرابلم یہ ہے کہ جو حدیث میں اپنے نفس پہ خرچ کرنے کا بیوی بچوں پر, اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہمارے پاس. ابھی 10,000 کما رہا تو 15 تنخواہ ہونے سے پہلے 15 کے خرچ کر پورے پلاننگس ہو گئے, پردے بدلنا, ہینڈ سیٹ بدلنا, یہ بدلنا, صوفہ نیا, یہ نیا, گاڑی چینج کرنا ہے. مطلب 15 ہوئی نہیں تو ابھی پلاننگ پورے. اب 15 سے 20 ہو تو اس کی پلاننگ ہے, 20 سے, اور حالت یہ ہے کہ کروڑوں کما کے بھی نہیں پور رہے ہیں, کیونکہ اس کی بھی پلاننگ ہے خرچ کرنے کی. تو ایک لمٹ بنائیے, سرٹن لمٹ ہونا چاہیے. 1 دینار تھا تو کہا بیوی کے لیے, 1 دینار تھا بچوں, 1 دینار اپنے لیے, اب 1 دینار تو جانتا فان تابصر حدیث میں, آپ تیرے کو معلوم کیا ہوشیاری کرنا ہے, مطلب خرچ کرنا ہے, تو چلے گئے خرچ کرنے. سمجھے آپ بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. تو رشتہ داروں پہ سب سے پہلے آپ کو خرچ کرنا یاد رکھیے, یہ پہلے حقدار. دوسرا یتیم, ٹھیک ہے, خرابات دار کے بعد یتیم آتے. یتیموں کا دوسرا حق یاد رکھیے ہمارے مال میں, اس لیے کہ یتیم دنیا کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے, اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے. اس لیے قرآن میں 2 چیزوں کے بارے میں بڑا آیا, کھانا کھلاؤ, بھوکے کھانا کھلاؤ, بھوکے کھانا, کہ تو بھوک کے بعد کیا ہے؟ موت ہے. اور یتیم کا حق دو, چونکہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے. یتیم کی کیا یتیمی ہوتی ہے, اس کی کیا کمزوری ہوتی ہے, میں ڈیفائن نہیں کر سکتا. کہ تو یتیمی کیا ہوتی ہے, یتیم کو پتہ یتیمی کیا ہوتی ہے. ایک مثال دے سکتا ہوں صرف سمجھنے کے لیے. میں باہر, یا میرا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کو چھیڑ دیتا ہے, تو وہ کیا بولتا ہے؟ ابھی رک جاؤ, میں اپنے باپ کو بلا کے, ابو کو بلا کے لاتا ہوں. لیکن یتیم کچھ بھی نہیں بولتا, اس کو معلوم پیچھے کوئی بھی نہیں اس کی. سمجھا؟ اس کی یتیمی, اس کی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ مالدار بھی ہے تو یتیم پریشانی اس لیے کہ وہ یتیم ہے, اس کو کوئی سپورٹر نہیں. یاد رکھیے یتیم کا بڑا حق ہے, اسی لیے بار بار بھوکے کھانا کھلاؤ, یتیم کا حق ادا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یتیم سب سے کمزور فرد ہوتا ہے سوسائٹی کا, اس لیے اس کی مدد کرنا ہے. تو یتیم اپنے خاندان کی, یتیم دوسروں کے, یتیم سماج کے, یتیم انسانیت میں, کہ تو یہاں یتیم مسلم یتیم نہیں ہے, آرفن مسلم آرفن نہیں ہے, کوئی بھی آرفن جو دنیا میں ہے اس کی مدد کرنا ہے. تو خاندان کا یتیم سب سے پہلا مستحق, پھر آپ کی کمیونٹی کا یتیم دوسرا مستحق, آپ کے شہر کے یتیم اور آپ کے اطراف میں والے دوسرے مذاہب میں جو یتیم, ان کی مدد کیجیے. یتیم خانے, ان کی کفالت کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنا جنت میں ایسے ہوں گے, اور اشارہ کی حدیث میں آتا ہے اپنی انگلیوں سے اتنے نزدیک ہوں گے, جیسے 2 انگلیاں نزدیک ہوتی نا, تو اتنے نزدیک ہوں گے. یتیموں کا بڑا مقام ہے, یاد رکھیں بڑا مقام ہے. یتیموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق اور وہ مقام ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر عید کی نماز کے لیے لے گئے, چونکہ ان کے والد نہیں تھے. راستے سے آپ جا رہے تھے, نعمان رضی اللہ عنہ, کہا نعمان تم نماز کو جاؤں گی کل عید کی؟ تو کہا میں تو یتیم ہوں, میرے والد نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے, اپنی زوجہ سے کہا اس کو نہلاؤ دھلاؤ, اور اس کے بعد اپنے کاندھے بٹھا کر لے گئے. تو یتیموں کو وہ حق, آرفنس کو وہ رائٹ ملے اسلام میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تک بیٹھے یتیم ہی. تو یتیم حق ہے ان کا, ڈھونڈیے نہیں ہے آپ کے اطراف تو دیجیے ان کی مدد. اور مالدار بھی ہو یتیم تو بھی مدد کیجیے. کیسے؟ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس کی ہیلپ کیجیے. چونکہ پیسے والا ہے لیکن پھر بھی اس کو گائیڈنس تو چاہیے نا. ایک چھوٹا بچہ ہے, کیا سمجھتا ہے اس کو, سمجھے؟ یتیم. تیسرا بیوہ, اس لیے کہ بیوہ عورت جو ہے یہ کمزور عورت عمومی اعتبار سے ویسے ہی کمزور ہے کمانے کے معاملے میں, اور اس پر بیوہ ہو جائے مطلب شوہر کا سہارا نہ ہو,
اس کی مدد کی جائے. ہم نے یہ قصے تو سنے, کہانیاں تو بولی, واقعہ سناتے ہیں, فلاں عورت برائی کرتے پکڑی گئی, فلاں عورت نے 10-20 روپے کے لیے برائی کی, منہ کالا کیا, فلاں ہی کیا, لیکن بیک گراؤنڈ سٹوریز کبھی سنی ہے آپ نے؟ اس کے پیچھے کی کہانیاں کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ ان کی حقیقتوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ صرف پکڑنے کے لیے آپ نے تو گروپ بنا دیا, ان کی ہیلپ کے لیے کیا کیا آپ نے؟ جو مجبوریاں ان کو نکال رہی ہے اپنے گھروں سے, وہ مجبوریوں پہ تو کچھ نہیں کیا, خالی ان کے عمل کو ایسا کر رہی بیوہ عورتیں, یہ کیا ہے؟ ان کے لیے سسٹم بنائیے. یہ سسٹم ہونا چاہیے ہمارے سماج میں کہ سب سے پہلے بیوہ ہو تو اس کے نکاح کا انتظام ہو. اب اللہ رحم کرے, اب کہاں کہاں تک اور کون کون سے ایشو سے بات کی جائے, کوئی سسٹم ہی نہیں. پہلے تو کنواریوں کی نکاح کا مسئلہ ہے, تو اس کو بیچاری کو کہاں سے ملے گا کوئی شوہر, تو اس کا کوئی سسٹم نہیں. تو اب تو زندگی بیچاری نے بیوہ کی گزارنا ہے, اور ہیلپ کا بھی سسٹم نہ ہو تو یہ کہاں جائیں گی. چوتھا یاد رکھیے, مسکین. مسکین مسکین غریب, مسکین لوگ, پیسہ نہیں ہے. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اس کے پاس اتنا مال نہیں جتنے میں اپنی زندگی چلا سکتا ہے, ایک نارمل لائف. نارمل لائف کہ تو آج ہم نے اتنا اسٹینڈرڈ ہائی کر دیا لیونگ کا کہ وہ کتنا بھی بولو تو میں مسکین ہی رہتا ہوں پھر بھی, کیونکہ کھانا ہے, اور کھانا تو عام بات ہے, میٹھا کھائیں اس کے بعد, میٹھا تو عام بات ہے, ٹھنڈا کھائیں اس کے بعد, تو ہماری مسکینی ختم نہیں ہوتی ہے. مسکین کا مراد وہ جو ایک عام زندگی جینے کو جو مال لگتا ہے بیچارے کے پاس نہ ہو, وہ مسکین ہے, اس کو دیجیے. اسی طرح جو ہے پانچواں, مسافر. مسافر مسافر گھر کا تو مالدار کروڑپتی ہے, آ گیا راستے میں پریشان ہو گیا, مال لٹ گیا, چوری ہو گیا, ختم ہو گیا, ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کتنے دن رکوں گا, پیسہ اڑ گیا, مدد کیجیے, یہ بھی حقدار ہے آپ کے صدقات کا. اسی طرح چھٹا, سوالی. سوال کرنے لوگ آتے ہیں نا, لیکن یہ پروفیشنل سوالی نہیں ہے مراد میری اس بات سے. سوال سے مراد وہ لوگ جو مجبور ہو جاتے ہیں آپ سے سوال کرنے کے لیے, پروفیشنل نہیں. جنہوں نے اپنے گداگری بھک منگی کو پروفیشن بنا دیا, وہ لوگ غور سے سن لیں جنہوں نے بھک منگی کو اپنا پروفیشن بنا دیا, خاندانی طریقہ ہے جینے کا بنا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص بنا عذر کے مانگے, اور مانگ کب سکتا ہے انسان معلوم آپ کو؟ جب ایک وقت کا کھانا ہو تو ایک وقت کے کھانے کے حد تک مانگ سکتا ہے, پورے دن کا بھی نہیں, ایک وقت کا صرف. اور جب ایک وقت کا کھانا نہیں ہے تو مانگ سکتا ہے, اور کتنا مانگ سکتا ہے؟ ایک وقت کے کھانے کا صرف. جو گداگیری کرے, مانگے اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرے بنا وجہ, وہ روز قیامت اللہ کے سامنے ایسا جائیں گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سوال کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو سوالیوں کو دیجیے. اسی طرح گردنیں چھڑانے میں, گردنیں چھڑانے میں, ٹھیک ہے, جیسے کہ اس زمانے میں غلام تھے, غلام کو آزاد کرنا. آج کے دور میں وہ نوجوان جو بلا کسی عذر کے, بلا کسی وجوہات کے جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں, اور آپ جانتے ہیں, اور وہ ہیبیچول افینڈرس نہیں ہیں, وہ مجرم نہیں ہیں ہمیشہ کے, ہو گئی غلطی, خطا تھی, کبھی جنوین بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بالکل بھی نہیں, یوں ہی پکڑ لی گئے. ان کو چھڑانے میں کچھ ایسے علاقے بھی ہمارے ممالک میں پائے جاتے ہیں جہاں لوگ سالداری کے نام پہ غلامیوں کو ابھی بھی جاری رکھے ہوئے. سالداری سمجھتے نا, یہ سال بھر کام کریں گا, 1000 روپये بیچارہ سال بھر کام کر رہا, کیسے کریں گا؟ یہ بھی غلامی قسم, اس کا پیسہ ادا کر دی جا کہ بھائی کتنا ہے اس پہ, 50,000, یہ دے دیتا ہوں میں, چھوڑو اس کو, کرنے تو کچھ اور کریں گا. وہ نکل کے سالداری کے نام پہ بھی غلامی چلتی ہے, آج ہی میں نے دیکھا ہوں. پھر اگلے سال پھر کنٹینیو ہوتا ہے, بولے ابھی بھی نہیں ادا کر سکے تو ٹھیک ہے, تو ادا کیجئے, ان کو جو ہے آزاد کیجئے. اسی طرح سفید پوش لوگ, وائٹ کالر, کون ہے معلوم؟ یہ لوگ جن کے تعلق سے قرآن بتا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں. سنیے, قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 273 273, اللہ فرماتا ہے کہ خاص طور پر مدد کرو مستحق وہ اور تنگ دست لوگوں کی جو اللہ کے نام سے ایسے گھر گھر جا کر جو ہے مطلب آیت کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہم مدد کریں جن لوگوں کو دیکھ کر آپ نہیں پتہ کر سکتے کہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں یا ان کو چیز کی ضرورت ہے. مطلب وہ آپ کے سامنے آ کے مانگیں گے نہیں, دو, اس کو مسکین کہتے ہیں در حقیقت, وہ مانگیں گے نہیں, لیکن ان کے چہروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو ضرورت ہے. لیکن عام لوگ ان کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے یہ تو غنی لوگ ہیں, مالدار ہیں. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے, یحسبهم الجاہل اغنیاء, جو لوگ جن کے بارے میں نہیں جانتے وہ سمجھتے تو مالدار ہیں, جن کو علم نہیں ہے وہ سمجھتے ہی مالدار ہیں, لیکن ان کے چہروں سے آپ پتہ کر سکتے مال نہیں ہے. ان کو خرچ کیجئے, یہ مسکین ہے. تو مسکین ملتا نہیں, مسکین کو ڈھونڈ کر دینا پڑتا ہے. سمجھ رہے آپ, جو آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی بہت سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کا بالکل پڑوسی لیکن مانگتا نہیں ہے آپ سے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح دینی ادارے, یہ بھی مستحق ہے کہ آپ ان کو دے اپنا مال و دولت, جو مختلف دعوتی, اصلاحی اور دیگر کام کرتے ہیں, یہ بھی مستحق ہے. اسی طرح 10واں اور آخری, آپ جس کو بھی صدقہ دیں کوشش کریں متقی اور پرہیزگار انسان ہو. مسکین, مسافر, سارے میں ترجیحات کس کو دیں گے؟ متقی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا, تو اس بات کا خیال رکھنا, کہ صحابی کو کہا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تیرا مال اور تیرا کھانا صرف متقی لوگ کھائے, کہ تیرا مال متقی لوگ کھائے. تو لہٰذا کوشش کرے کہ آپ ایسے لوگوں کو دے, یہ غریب, مسکین, مسافر, سارے لوگ جو تقوی والے ہوں. اب جو ہے صدقے کے تعلق سے جو ہے بعض غلط فہمیاں,
اس کا ازالہ بھی کرتا چلتا ہوں جو ہمارے پاس بہت کثرت سے پائی جاتی ہے۔ وہ کیا غلط فہمیاں ہیں؟ آئیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ غلط فہمیاں جو صدقے کے تعلق سے ہوتی ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلا کوئی حادثہ جو ہم صدقہ دیتے ہیں، مطلب صدقہ دینے کی جو وجوہات ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ جب کوئی حادثہ آتا ہے یا کوئی ایسی آفت بلا آ جاتی ہے تو لوگ صدقہ دیتے ہیں۔ حالانکہ حادثات میں تو صدقہ دینا چاہیے، لیکن ایکچولی صدقہ ہمیشہ دینا چاہیے، حادثات میں زیادہ دینا چاہیے، لیکن ہمارے پاس صدقہ صرف تب دیا جاتا ہے جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، صدقہ دو۔ ارے بھائی پہلے ہی دیتے رہو، ایکسیڈنٹ نہیں ہونا بول کر۔ تو ہمارے پاس صرف ایکسیڈنٹ ہو تو ہی دینا ہے، باقی دینا ہی نہیں، اس لیے میں رکھ رہا ہوں یہ بات، ورنہ مصیبت میں تو صدقہ دینا ہی ہے، لیکن ہمیشہ صدقہ دینا چاہیے۔ دوسرا ہم صدقہ کب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا اور ہم بچ گئے اس میں سے، ایک تو ہوا اور ایک ایسا حادثہ میں جانی تو بچ گئے تو پھر صدقہ دیتے ہیں، حالانکہ صدقہ ہمیشہ دینا چاہیے۔ تیسرا کوئی آفت یا بلا میں مبتلا ہو گیا تو جب صدقہ دیتے ہیں، تب تو دینا ہی چاہیے میرے بھائی، لیکن صدقہ ہمیشہ دینا چاہیے، یہی صرف موقع نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی موقع ہیں، مصیبت پریشانی ایکسیڈنٹ آفت بلائی تو صدقہ دیتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا جو ہے جب کوئی بہت پیارا انسان ہے اس کی حفاظت آپ چاہتے ہیں، اللہ میرے بچے کی حفاظت کر دے اس کے نام سے صدقہ۔ اچھا دوسرے کی حفاظت نہیں ہونا تو بڑا ہو گیا نا، اس کی ضرورت نہیں صدقہ، اس کو دو، یہ نہیں ہے صدقہ سے حفاظت کے لیے، صدقہ ہمیشہ دینا یاد رکھیں۔ اسی طرح جب کسی پہ جادو ٹونا وغیرہ بہت بیمار ہو جاتے ہیں صدقہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صدقہ کب دیتے ہیں عموماً ہم لوگ جب کوئی عامل بابا وغیرہ بولتا ہے تم صدقہ دو تو ہی دیتے ہیں، اور بہت آئیڈیا سے وہ بولتے ہیں ہم تو لیتے نہیں، وہ غلے میں ڈال دو، وہ کسی یتیم کو جاتا ہے پتہ نہیں وہی خود یتیم ہے شاید وہ، ٹھیک ہے، مطلب کوئی بھی نہیں لیتے ہیں، بس غلے میں ڈال دو، ہم تو لیتے ہی نہیں ہیں، باقی سب اللہ چلا دیتا ہے ہمارا معاملہ کیسا بھی، ادھر ڈال دیجیے۔ تو جب وہ بولتے ہیں تو کرتے ہیں، ورنہ عموماً صدقے کا تصور نہیں ہے۔ اسی طرح برا خواب دیکھے تو لوگ صدقہ کرتے ہیں، ہم تو بہت برا خواب دیکھے صدقہ کرو، مطلب جب کوئی پریشان حال ہے تبھی کر رہے ہیں، ورنہ عام طور سے تصور بھی نہیں صدقے کا، اور گھٹیا چیزیں سوچ میں آتی ہیں۔ اسی طرح صدقہ دیتے تو اتار کر دیتے ہیں، صدقہ دینا تو انڈا، نمک، بھلاوا، مرچی، نیمبو، مرغی، کالے پر کی مرغی، الٹے پر کی مرغی، بکرا سال والا اور پتہ نہیں کالا بکرا، تو اس کو اتار کر دیتے، وار کرنا گھما گھما کے، پتہ نہیں کیا پڑھتے لیکن گھما گھما کے دیتے، پھر صدقہ، ٹھیک۔ اور وہ صدقہ ایسا ہوتا ہے وہ انڈا وہ بلاوا کے راستے میں آ جائے تو اٹامک بم جیسا لوگ دور دور بھاگتے ہیں، صدقے کا ہے، صدقے کا ہے، ڈر عموماً ہوتا ہے۔ مرغی اگر دکھا صدقے کی دکھ رہی ہے، آج ہفتے کو سنیچر کو چھوڑی ہوئی صدقہ، تو ایک اتار کر دیتے ہیں، یہ سنت طریقہ بھی نہیں یاد رکھے۔ اسی طرح کالی چیز کو صدقے میں دیتے ہیں اور سمجھتے اس سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور خاص طور سے منگل اور سنیچر، سیٹرڈے اینڈ جس کو ہم کہیں گے ٹیوزڈے کو دیتے ہیں، منگل کو اور سنیچر کو دیتے ہیں، کالی چیز دیتے ہیں اور یہ 2 دن دیتے ہیں۔ اسی طرح صدقے کی چیز کو بغیر چھوئے کے دیتے ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ صدقے کا نا ادھر لاؤ، اب پتہ نہیں کیا ٹرانسفر، صدقہ مطلب بلا ٹرانسفر، بیماری ٹرانسفر، ہاتھ لگاؤ بولے تو، اب بکری ہے بکری کو بھی ہاتھ لگا رہے، آپ بکری گھر میں لا رہے، وہ ٹائل سے بکری کو چلنا ہی نہیں آ رہا، پکڑ پکڑ کے لا رہے، وہ بیچاری گر رہی پڑ رہی، نہیں لاؤ ہی بولے بیمار کے پاس، لا کے انہوں نے ہاتھ رکھ رہے، سب نہیں اٹھا رہا تو اٹھا کے رکھو، امی رکھو ابا ہاتھ رکھ رہے، کیوں نہیں، بیمار ہے آئی سی یو میں دیکھا بکریاں لے جاتے ہیں لوگ، کیوں تو بولے وہ ہاتھ لگانا ہے، اس کے بغیر نہیں دینا ہے ہاتھ۔ صدقے کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، ہاتھ لگاؤ، سیدھا ہاتھ لگاؤ، پورا لگاؤ، شہادت کی انگلی تو بھی ٹچ کرو، اور پھر بولے اب صدقہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں صدقے کو۔ آپ کسی کو آپ دے دے بھائی صدقہ، فون پہ دے دے، آپ امریکہ میں انڈیا میں کہتے صدقہ دے دے بھائی کسی غریب کو، وہاں ملتے نہیں آسانی سے، ہوگی کوئی ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چھونا صدقے کی چیز کو، اسی طرح غلط فہمی ہوتے ہیں کہ صدقے کی چیز کو استعمال میں نہیں لایا جاتا اور لے کر پھینک دیا جاتا ہے، جیسا کہ گھر میں نئی دلہن آئی، مرغی کا چڑھاوا بولنا میں سمجھتا ہوں زیادہ اپروپریٹ لفظ یہی چڑھاوا، چونکہ صدقہ نہیں ہو، ایسا گھماتے لے جا کے ایسا پھینک دیتے اس کو۔ اور کچھ لوگ عورتیں گھر کی مانیٹر بھی کرتے، ہلو چل رہی ہے مرغی، ہاں بہت بلا والی ہے بیوی، بہت منحوس عورت تھی ہے، وہ مرغی ایک دم ڈھیلی پڑ گئی، نرم پڑ گئی، چلنا نہیں آ رہا اس کو، ہے نا، بکری کو ہاتھ لگاتے چلا رہی زور زور سے، ہاں بے ہوش ہو گئی، یہ بہت خستے چلتے، انڈا گول گول گھوم رہا تھا رکھتی سڑک پر، بولے ہاں صدقہ بہت خطرناک اتارا تھا۔ تو صدقے کی چیز کو پھینک دیتے ہیں، استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ کئی بار ہوتا ہے، دیکھیے آپ صدقے کی اتارے اور راستے پہ مرغی کو چھوڑ دیے، انڈا اتارا گیا اور پھینک دیا گیا، یہ اتارنے کا سسٹم ہی غلط ہے۔ پہلے تو آپ صدقے میں انڈا دے سکتے کسی کو چاہے تو، کہ بھائی وہ انڈے کھاتے ہیں ان کو صدقے میں دے دیا جائے، غریب انسان ہے انڈا بنا لے گا دے دیا جائے، مسئلہ نہیں، لیکن ہاتھ لگاتے ہیں پھر وہ خراب سمجھتے ہیں، استعمال نہیں، پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح صدقے کی چیز کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ میرے طرف سے آپ کو صدقہ یہ چیز، تو میں کیا غریب ہے گا تو صدقہ دے رہا میرے کو، اپنے گھر کا میں اتنا بڑا فلاں، صدقہ کبھی بھی گھٹیا چیز نہیں ہوتی، صدقہ تو آپ خوشی سے، حدیث میں آپ مسکرا کر دیکھیں آپ کے بھائی کے لیے صدقہ ہے، سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح صدقے کی چیز کو دریا میں ڈال دیتے ہیں، پوریاں بنا کے دریا میں چھوڑ کے اور روٹیاں ڈال کے 11 دریا میں پانی میں ڈال کے کرتے ہیں لوگ، دیکھیے خاص دنوں میں ایام میں، یا جو کھانا بچ جاتا ہے اس کو مسجد کے حوضوں میں پہلے ڈال دیتے تھے لوگ، لا کے روکنا پڑتا تھا مسجد میں کیا کر رہے ہیں،
مچھلیوں کو کھلاتے تھے، پانی میں ڈال دینا، یہ تصورات بالکل صدقے کے اسلامی نہیں ہے. کسی کی مدد ہو، کسی کی مدد ہو. اسی طرح صدقے کا کھانا جانوروں کو کھلاتے ہیں. 10 کلو کیوں صدقہ جانوروں کو؟ دیکھیے جانوروں کو کھلانا یہ اللہ کا ذمہ ہے. ہاں وہ جانور جو آپ پالتے ہیں ان کو آپ کھلائیں گے، لیکن صدقے کا نہیں. صدقہ انسان کے لیے ہوں گا. آپ اپنا کھلائیے الگ بات ہے، لیکن صدقہ 20 کلو اناج جانوروں کو آپ کھلا رہے نہیں، انسان کو کھلا جائیں گے. وہ اللہ کا ذمہ جانوروں کو کھلانا. ہاں وہ جانور جو آپ پالتے ہیں ان کو آپ کھلائیں گے. ٹھیک ہے، تو صدقے کی چیز جانوروں کے نام پہ کر دی جاتی ہے. اسی طرح جو ہے صدقے کی چیز کسی مخلوق کے نام پر کر کے دیتے ہیں، فلاں کے نام سے. ضروری نہیں، آپ کی انٹینٹ نیت کیا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے. اسی طرح جو ہے جانوروں کو، چیزوں کو خاص طور سے کہتے ہیں، جیسے مچھلیوں کو ہاؤس میں اتنی روٹی ڈالو اتنے دن تک، جمعے کے جا کر بعد نماز جمعہ. آج بھی لوگ چھپکے سے جو ہاؤس میں مچھلیاں ہوتی ہیں نا، آج بھی چھپکے سے وہ پاؤ ڈال کے آ جاتے. پاؤ بریڈ جو ہوتا ہے نا، بولے وہ مچھلی کھائیں گی تو 7 بریڈ ڈالے تو یہ ہوتا، مچھلیاں کھائی تو دیکھ کے خوش ہوتا، وہ کچھوا بھی کھا رہا اندر کا ماشاءاللہ. یہ تو مسجد میں جمعہ کے دن وہ تعینات رہتے، متولی یا جو مؤذن تھے. چلو ہاضمت خراب کر چکے. وضو کرنے میں دیکھیے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہاؤس جاتے وہ روٹی کے ٹکڑے تیرتے رہتے. انٹینٹ اس کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے، معلوم، پانی میں اور مچھلی فلاں. یہ سب صدقے کے جو ہے کوئی بھی یاد رکھیے پارٹ نہیں یاد رکھیے. بس مختصر سی چند باتیں صدقے کے تعلق سے بعض مسائل کی شکل میں رکھ دینا. پہلی چیز، صدقہ دینے کا کوئی وقت نہیں. فرض صدقے کا وقت ہے. زکوٰۃ کے لیے 355 دن ہونا، 1 سال ہونا لونار کیلنڈر کے. اسی طرح فطرے کا ٹائم ہے فکس ہے نا، رات میں مطلب چاند رات سے لے کر نماز عید سے پہلے، تو یہ فکس ٹائم ہے. لیکن باقی صدقہ دن میں دو، رات میں دو، صبح دو، شام دو، مرد کو دو، عورت کو دو، بچے کو دو، غریب ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، کسی کو بھی آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں. اس کا کوئی خاص وقت نہیں. لیکن انسان چاہے تو کچھ خاص وقت اپنے سہولت کے اعتبار سے بنا سکتا ہے. جیسے کہ تنخواہ ملتے ہی نکال دوں گا، میرا جب کرایہ آئے گا گھر کا تو دے دوں گا، میرے انویسٹمنٹ کا ریٹرن آؤں گا تو دوں گا، تو کر سکتا ہے. لیکن اس کا کوئی فکس وقت نہیں ہے، کبھی بھی دے. ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کچھ گھڑیوں کو سمجھتے صدقے کے لیے زیادہ افضل ہے اور کچھ کو سمجھتے افضل نہیں ہے. کبھی بھی دن اور رات میں بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے صدقہ کوئی بھی مالی حالت والا انسان دے سکتا ہے. صدقہ کوئی بھی مالی غریب سے غریب دے سکتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے صحابہ کے تعلق، صحابہ میں سے سب سے غریب انسان بھی صدقہ کرتا تھا. ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو صدقے کی فضیلت فضائل بتائے، ہم میں سے لوگ اٹھے اور جا کر مزار میں حمالی کی. حمالی سے جو پیسہ ملا اس سے 1 سا ہم نے اناج خریدا اور لوگوں میں تقسیم کر کے ہم آیا کرتے تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقات کی فضیلت بتائی تو وہ جاتے تھے، کماتے تھے اتنا کہ وہ اناج خریدے اور اناج کو صدقہ کر کے گھروں پر واپس جایا کرتے. تو صدقے کے لیے مالی کوئی وہ نہیں، ہر مال والا انسان خرچ کر سکتا ہے. صحابہ میں سے سب سے غریب صحابہ بھی خرچ کرتے تھے، صدقہ کرتے. اسی طرح صدقہ جو ہے کیسی حالت میں دیا جائے؟ جب آپ کا کھانا پینا بھی بچوں کا پورا ہو جائے تو اس کے بعد کا مال آپ صدقہ کر سکتے ہیں. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ورنہ کوئی اپنا بھی لے کے کسی کو صدقہ کر دیں گے. تو جب آپ کا ہو جائے، لیکن اس کے لیے کوئی لمٹس بنائیے، ورنہ لمٹ لیس ہمارا معاملہ ہوگا. لمٹ بنائیے کہ جو ایک ایوریج ہوتا ہے اس کے بعد آپ صدقہ کیجیے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ضرورت سے زائد چیز کو آپ صدقہ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، صحابہ کے تعلق سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو ان سے کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ تم خرچ کر دو. سورہ بقرہ آیت نمبر 219. جو ضرورت سے زیادہ خرچ کر دو، جو ضرورت سے زیادہ ہے آپ بالکل خرچ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے اسراف سے ہم اس معاملے میں بھی جو ہے اجتناب کریں، یاد رکھیے. ورنہ آج ہمارے پاس یہ ہوگا کہ جب کسی کو اللہ مال دیتا ہے تو خرچ کرنا نہیں سمجھتا ہے، کبھی گھوم کے نہیں جا رہا ہے، تو کبھی جو ہے تفریح کر رہا ہے، تو کبھی پتہ نہیں کچھ چیزیں خرید کے لا رہا ہے جو صرف سٹیٹس کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کو استعمال نہیں، لا کے گھر میں رکھی ہوئی شو کی. کیا کرنا ہے؟ اس سے بہتر آخرت کے لیے اپنا مال و دولت جمع کرے، اسراف سے ہم بچیں. اسی طرح صدقہ کتنا دینا چاہیے؟ تو انسان ایک کھجور بھی اگر صدقہ دے سکتا ہے تو ضرور دے. کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1/3 آپ کی مال و دولت میں سے آپ دے سکتے ہیں، جیسا کہ سعد بن وقاص کی بیماری پہ اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی. اسی طرح صدقہ دے کر کسی چیز کو واپس نہیں لینا چاہیے. صدقہ دے کر جو واپس لے، حدیث میں الفاظ ہے وہ ایسا ہے جیسے خے کر کے واپس چاٹنے والا. ٹھیک ہے، تو صدقہ دے کر واپس نہیں لینا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی انسان بیماری سے قریب ہے تو وہ صدقہ کر سکتا ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بیماری کے قریب کیا، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں کہ صرف بیماری کے وقت ہی کرے. اس لیے میں نے پہلے وضاحت کر دی، بیماری کے وقت ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کرے، اور بیماری کے وقت زیادہ کیا انہوں نے. ٹھیک، تب بھی انسان کر سکتا ہے. اسی طرح جو ہے میت کی طرف سے زندہ لوگ صدقہ کر سکتے ہیں. اس کا اجر بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ایک شخص نے کہا میرے والدہ کے نام سے پانی کا کچھ کروں تو کہا کر، اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا تیرے والد. تو یہاں پتہ چلا میت کے نام سے بھی صدقہ جو ہے کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح صدقہ جب آپ کریں تو اس معاملے میں اس سے کوئی نیت نہ ہو کہ کچھ واپس لے. اور اسی طرح اگر صدقے کا ارادہ کوئی کرے، بہت سی بار لوگ یہ سوال کرتے میں نے ارادہ کیا لیکن نہیں دے سکا تو کیا مجھ پہ کوئی کفارہ ہے؟ تو صدقے کا نفلی اگر میں نے ارادہ کیا،
نفلی صدقے کا اگر آپ نے ارادہ کیا اور ارادہ بدل جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں اور کوئی کفارہ نہیں، ٹھیک ہے؟ نفلی صدقہ دینے کا ارادہ کیا لیکن نہیں دے پائے تو نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی کفارہ ہے۔ لہٰذا یہ چند باتیں تھی، صدقہ کسے اور کیسے دے، میں نے اس میں صدقہ، اس کی کنڈیشنز، اس کے چند مسائل، کس کو دے اور کچھ غلط فہمیاں جو ہمارے پاس پائی جاتی ہیں ان تمام کو رکھنے کی کوشش کی۔ اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے، یاد رکھیں کہ ہم جتنا ہو سکے صدقے کے لیے مال ضروری نہیں ہو، مالدار دل ضروری ہے، تو ایسا اپنے آپ کو بنائیں کہ خوب اللہ کے راہ میں مرد بھی اور عورتیں بھی اور بچے بھی، بچپن سے بچوں کو ٹریننگ دیجیے کہ وہ صدقات کی عادی بنے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے اور خوب سے خوب صدقہ بہرحال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اخلاص دل کے ساتھ۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے صدقات کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، روز قیامت اس کا ہمیں زبردست اور بڑا جو اجر عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔